تحریک اٹھی ہے سیاسی کہ وزیر اعظم کو ہم ہٹا رہے ہیں اور مہنگائی بہت ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو سیاسی تحریکیں تو چلتی رہتی ہیں اور یہ سیاستدانوں کا جمہوری حق ہے. میں تو خود جمہوریت کا اتنا قائل نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، دنیا میں چل رہا ہے. وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہے تو بالکل کریں، لیکن ہمارا ہمیشہ اس منبر سے یہ موقف رہا ہے کہ کسی تحریک کو غلط رخ دینا، اس کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں. افواج پاکستان کو بعضی لوگ جو ہے نا وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ بات جو ہے یہ قابل تحسین نہیں ہے ہرگز. وجہ یہ ہے عالمی سطح پہ آپ دیکھیں، پوری دنیا میں عالمی اسلام افواج پاکستان کو دیکھتا ہے. یہ ایک امید ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. مادی اسباب کی روح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تو ہے کہ جو ہماری مدد کے لیے آ جائے. 99 میں ایک میزائل کا تجربہ ہوا تھا، غالباً غوری کا. وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور رمضان کا بھی مہینہ تھا. عمرے پہ تو ایک فلسطینی تھا، بہت خوش تھا، خوشی کی وجہ سے اچھل رہا تھا. پاکستان کے میزائل ادھر بن رہا ہے، وہ وہاں خوش ہو رہا ہے. تو اس کو ساری دنیا اپنی فوج سمجھتی ہے. ادارے کو، ایک ہی ادارہ تو بچا ہے، اس کو بدنام کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کو کسی کی شخصیت سے کوئی اختلاف ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ادارے پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جتنے بھی رہنما ہیں ان پارٹیوں کے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اس پہ بھی نظر رکھیں کہ آپ کی تحریک سے کوئی منفی پہلو نہ نکالے. مثبت کام قابل تحسین ہے، منفی کام کہ جس سے کسی ادارے کو نقصان پہنچے یا مزید نقصان پہنچے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کام ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جس سے ملک اور ملت دونوں کا فائدہ ہو. دوسری بات یہ ہے فرانسیسی صدر کہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے نہ قابل قبول ہے اور نہ جو ہے قابل برداشت ہے. اس نے الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے اور معذرت خواہانہ رویہ اس میں اختیار کیا ہے، اچھی بات ہے. توہین کوئی بھی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ قابل برداشت نہیں ہے. لیکن اس بات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، توہین کی حد کیا ہے. اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ توہین ایک غلط چیز ہے، موجب کفر ہے. لیکن توہین کیا چیز ہے؟ کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی کسی بات کو، کسی مسلمان کے بات کو توہین قرار دے کے بندوق اٹھائے اور اس کو گولی مارے؟ جیسے ہی خوشاب میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں کے لوگوں، مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے تو ایک عاشق رسول تھا. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی توہین آمیز بات کی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت حال کیا ہے. مسئلے کی روح سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر اسلامی تعلیمات نے روشنی نہ ڈالی ہو. ادب کیا چیز ہے اور کس چیز کا کیا ادب ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے،
مسجد کے آداب کیا ہیں، کتاب کے آداب کیا ہیں، قرآن کے آداب کیا ہیں، کون سے مقدس اوراق آپ جلا سکتے ہیں، کون سے مقدس اوراق آپ نہیں جلا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک آدمی اگر ان چیزوں سے ناواقف ہے، ہم حرم میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ عربی لوگ یہ تلاوت کرتے ہیں، پھر قرآن پاک رکھ کے زمین پہ اور کعبے کی طرف پاؤں پھیلا کر کے وہ لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان والے، پاکستان والے لوگ ان سے لڑتے ہیں، شیخ کعبہ کعبہ قبلہ، وہ کہتے ہیں ماذا تقول ماذا تقول۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کی طرف کسی کے پاؤں کسی نے پھیلا دیے تو یہ توہین ہو گئی کعبے کی، اور وہ لڑتے ہیں باقاعدہ، بعض لوگ عربوں سے لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں۔ لیکن توہین اور آداب ان کا تعلق نیت سے بھی ہے اور عرف سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے۔ ایک چیز ایک علاقے میں، ایک قوم میں گستاخی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ چیز دوسری قوم میں گستاخی نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ایسے واقعات اگر ہوتے رہیں گے اس سے نقصان ہوگا۔ توہین رسالت یا مذہب کی توہین یہ کفر ہے، ناقابل برداشت ہے۔ لیکن کسی انسان کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی گناہ ہے، یہ کوئی معمولی جرم ہے، یہ بھی تو سنگین جرم ہے۔ حتیٰ کہ قاتل کے لیے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم تعویل کرتے ہیں، ہم اہل سنت اور جماعت کے ہمیشہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت عرصے تک رہے گا، اس کا تو دوزخ میں نکلنے کا نام ہی نہیں ہے قرآن میں، کہ کب نکلے گا۔ پھر ہم تو اصول کو دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے وہ جہنم میں سزا پانے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے گا، اور ضرور جائے گا، چاہے وہ قاتل ہے، چاہے جب تک کہ اس کی سینے میں اور دل میں ایمان ہے، ذرہ ایمان بھی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، یہ طے شدہ ہے۔ اسی لیے وہ قاتل بھی جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں ہمیشہ رہے گا جہنم میں، خالداً فیہا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری ہمارے عوام کی ہے۔ ہر آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو توہین رسالت قرار دے کر کے بندوق لے یا ڈنڈے مارے کسی کو۔ یہ صرف علماء کا کام ہے، جید علماء ہی فیصلہ کر سکتے یا توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قانون میں بھی لکھا ہے، جج جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہر آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن جلانا منع ہے، لیکن اس کے اوراق بوسیدہ ہو جائے۔ ہمارا ایک ساتھی امریکہ میں، ان کی امامت ہے، فون کیا، یہاں یہ پریشانی ہے، لوگ جو ہے نا گھروں سے اوراق لاتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہے، یہاں سمندر بر بھی نہیں کر سکتے ہیں، قانونی طور پہ منع ہے، اب جلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ قرآن جلانا منع ہے، لیکن اس لیے کہ آلودگی کے اسباب پہ پابندی ہے، کیا کیا جائے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ایک آدمی کو مرتکب قرار دے دے مذہب کے توہین کا اور یا رسالت کے توہین کا، اور بندوق لے کر کے گولی مارے۔ ایسی چیز، ایسی باتیں، اس کی روک تھام ضروری ہے، جو ہمارے قانونی اداروں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، پھر عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو علماء سے پوچھے، آیا اس آدمی نے یہ بات کی، اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوا، ایمان برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے پہلے اس کے یہ نقصان ہوگا کہ قتل ناحق ہو گیا، خدا نخواستہ کسی آدمی کو کسی کے ہاتھ سے تکلیف پہنچی، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں قانون والوں سے بھی کہ وہ اپنے قانون کو ذرا ٹائٹ کر دے، تاکہ کل جو ہے نا ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا۔ آپ قانون کو محفوظ کریں، کوئی بھی ہاتھ میں نہیں لے گا، لیکن عوام کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ خود ہی فیصلے کرنے لگے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے نا، کہ ایک یہ ہے کہ سیاسی جو ہم تحریکیں چل رہی ہے،
ان میں ہم ادارے کو، خاص کر کے فوج کے ادارے کو، منفی پراپیگنڈے کا نشانہ نہ بنائے، مثبت کام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ توہین مذہب یا توہین رسالت میں ہم ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات کو توہین قرار دے دے۔ اب میرے ہاتھ سے خدا نخواستہ یہ قرآن غلطی سے گر جائے اور آپ لوگ جمع ہو جائے، مجھے مارنے لگے کہ توہین کی ہے۔ بھئی میں نے واقعی توہین کی ہے یا یہ مجھ سے غلطی سے ایسا ہو گیا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اسلامی تعلیمات موجود ہیں، ان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم ان تعلیمات سے ہر ایک آدمی واقف نہیں ہوتا ہے، ان کو علماء کے اوپر چھوڑا جائے اور ان کو ججز حضرات اور قانون کے اوپر چھوڑا جائے جو قانونی ادارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی